الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ علماء کرام جو داعی بنتے ہیں دین کے، اسلام کے، اور ان میں حسد اس قدر بھرا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام سنتے ہی جلال میں آ جاتے ہیں، جبکہ ان کو خود پتہ نہیں ہے شاید، کیونکہ علم ہونا اور بات ہے اور عمل اور بات ہے۔ علم حاصل کیا ہے تو اس میں عمل بھی کرنا ضروری ہے، جو عمل نہیں کرے گا تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے جلنے والے ڈاکٹر اشرف بھی ہیں اور مفتی حنیف صاحب بھی ہیں، تو ان کی زبان، مومن کی زبان گندی نہیں ہوتی، الفاظ کبھی وہ غلط نہیں نکالتا ہے، اور یہ تو گالم گلوچ پہ بھی اتر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ متقی کی علامت 5 ہیں، وہ 5 علامت میں سب سے پہلی علامت جو ہے، متقی کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے اور اللہ کے راستے پہ زیادہ سے زیادہ خیرات کرتا ہے، دان کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے دکھا کر کے دیا تو آپ اس پر نکتہ چینی کریں، دونوں طریقہ درست ہے۔ افضل ہے کہ چھپا کر کے دیا جائے، لیکن اگر کسی کے نیت میں یہ ہے کہ میں اگر دکھا کر کے دے رہا ہوں تو میرا دوسرا بھائی کو بھی شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے گا، تو پھر بہت اچھی بات ہے، یہ بہت افضل طریقہ ہے۔ نیت کی بات ہے سارا۔ اب نیت آپ کی کیسی ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں دیکھتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے کچھ الفاظ غلط نکل گئے، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا الہام ہوا، اب انہوں نے اس کو بنا دیا کہ بھائی الہام کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ان کو کفر کا فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا، جبکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا، جیسے کہ انسان آج ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ارے میں یہ کام کر رہا تھا، اچھا ہوا اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دیا تو میں نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ میں نقصان میں پڑ جاتا، تو اللہ نے دماغ میں ڈال دیا، ایسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس اردو ان کی کمزور ہے، وہ ذرا سا گاڑھی اردو بولنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں وہ الہام بن گیا، ان کے زبان سے الہام نکل گیا، اب انہوں نے اس کو جواز بنا کر کے پیش کیا ہے۔ اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، ان کی دوسری پہچان ہے کہ متقی لوگ غصہ نہیں کرتے، غصہ کو ہضم کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، اور متقی لوگ جو ہیں ان کو گناہ اگر ان سے ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرتے ہیں۔ یہ متقی کی پہچان ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ علماء کرام جو ہیں درپے ہو جاتے ہیں۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام میں ایک محترمہ جنہوں نے اپنا نام عفت بتایا، اور وہ پرنسپل ہیں ماشاءاللہ کسی اسکول کی، اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا کہ پاکستان میں ایک اسلامی اسکول ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے بچے کو بھی تعلیم دلوا سکیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہاں نام نہاد لوگ مسلمان ملک ہونے کے باوجود اس قسم کا سسٹم، نہ ہاسپٹل ہے ہمارے یہاں اسلام کے مطابق اور نہ کوئی درس گاہ ہے، اور اب جو معاملہ ایسا چل پڑا ہے کہ ہر اسکول اور کالج بھی ان ظالموں سے محفوظ نہیں ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ریپ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اس کو لگام دینے والا ان بدمعاشوں کو کوئی نہیں ہے، ان کا بیل بھی ہو جاتا ہے عدالت سے، اور سارا معاملات ڈرا دھمکا کر کے وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔
اب دیکھیے یہ خاتون جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی ڈونیٹ کر دیا پیس ٹی وی کے نام۔ اب یہ علماء کرام جو ہیں یہ لینے والے ہیں صرف، اب ان کو اگر یہ ڈونیشن ملے تو یہ بڑے خوش ہو جائے، لیکن ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو چندہ کھا کر کے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ 30,000 روپیہ تنخواہ ہوتی ہے، امام صاحب کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے۔ 30,000 روپیہ تنخواہ کمانے والے کے پاس 2 3 فلیٹ کے بھی مالک ہیں، ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ اب پھر ان کو اگر بتایا جائے تو پھر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ متقی اور ہم سے زیادہ پرہیزگار کوئی ہے بھی نہیں، ہم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ مفتی لوگ چیلنج کر رہے ہیں مناظرے کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی عزت بچا لو، ورنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بڑے بڑے پادری آ کر کے، بڑے بڑے پنڈت آ کر کے دم دبا کر کے وہ نکل گئے، بھاگ گئے، تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ نے بس اس کو ایک ایسا علم عطا کر دیا ہے، اتنا ذہن اس کا حافظہ، میموری پاور ایسا دیا ہے کہ جو جس بات کو ایک بار یا پڑھ لے یا سن لے تو اس کے میموری پہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور حسد میں آپ لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے، مفتیوں نے کتنا ڈونیشن دیا ہے کبھی کسی ادارے کو؟ صرف یہاں سارے لوگ کھانے والے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، یہ جو پکڑا گیا، کیا نام ہے اس کا، بہرحال تو یہ جو این جی اوز والے ہیں تو ان کا بھی یہی کاروبار ہے، ڈونیشن لیتے ہیں، اور جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہاں موج میں اڑاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان علماء کرام کی باتوں پہ نہ آنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اچھا انسان، ایک اچھے مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے ان کو جو محترمہ نے ڈونیشن دیا ہے، اپنی پوری زندگی کی کمائی ان کے سپرد کر دی، بلکہ پوری زندگی کی جو دولت ہم کہہ لیں وہ دے دیا انہوں نے، اور ان کو حسد اب ہو گیا ہوگا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ان حاسدین کو چاہیے کہ حسد اور بغض سے اپنے دل کو صاف رکھیں، کیونکہ مومن دوسرے مومن کے لیے اپنا دل صاف رکھتا ہے، بلکہ کافروں کے لیے بھی اپنا دل کو صاف ہی رکھنا چاہیے۔ جب ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تبھی تو وہ ہمارے دین میں آئے گا۔ میں بہت سارے ہندو کے پاس قرآن کی جب بات بتاتا ہوں تو وہ مجھے طعنے دے دیتے ہیں کہ تمہارے مسلمان دیکھو کتنا قتل کرتے ہیں، ہمارے ہندو میں تو اتنا قتل عام نہیں ہو رہا ہے۔ روزانہ تمہارے مسلمان وہ لوگ سبزی منڈی میں جاتے ہیں تو ہر 2 4 دن کے بعد ایک لٹ جاتا ہے، کہتا ہے تمہارے مسلمان یہ کرتے ہیں۔ تو میں پھر ان کو مطمئن کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ غیر مسلم ہے، قرآن کا اتنا اس کو علم نہیں ہے، حدیث وہ نہیں جانتا، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات سوار ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تربیت اتنی خراب کر چکے ہیں لوگ کہ ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہ حاسدین مولانا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا